نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج کی یہ بابرکت محفل میلاد و محفل خیرات اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں محترم عزت مآب رئیس امتیاز صاحب کا اور ماہر عابد صاحب کا اور خضر بھائی کا۔ اللہ تعالیٰ ان کا اس محفل کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اولاد میں، گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور ڈھیروں عزتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ اسٹیج پر تشریف فرما سادات کرام جلوہ گر ہیں، آپ کی اجازت اور دعاؤں سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کرنی ہیں۔ پہلی بات جو لائق بیان ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ ہمیں چند لمحات مل گئے ہیں حضور کا ذکر کرنے کے لیے، اور ہم امتی ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے محبت کے ساتھ میری ذات پر درود پڑھا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے پڑھنے والے درود پاک اور پڑھنے والے کو جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ دیکھیے، اگر میرے آقا صرف اتنا فرماتے کہ میں پہچانتا ہوں یا سنتا ہوں تو یہ بھی کافی تھا، لیکن میرے نبی نے فرمایا میں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام پر آقا کے ذکر کی محفل سجی ہوتی ہے اس ساری محفل پہ مصطفیٰ کی نظر رحمت لگی ہوتی ہے، اور پھر دھیان سے سنیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ الحمدللہ ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں جس مصطفیٰ کو رب کائنات نے وہ شان عطا کی کہ سارے نبیوں کی شان ایک طرف اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شان ایک طرف۔ آپ میں سے جو خوش بیٹھے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ۔ ایک کوئی گل نہیں، حضور دا ذکر ہے یار، میں خوش ہو کے سنو تو ایمان تازہ ہوندہ ہے۔ اب پھر دھیان دیجئے میری طرف، اور آپ دیکھیں آپ نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کو اللہ نے وہ حسن و جمال عطا کیا کہ رب نے محبوب کو بنا کے کہا ودوہا، اے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اے محبوب تیری چمکتی پیشانی کی قسم، تیری پاک زلف عنبری کی قسم۔ اور دھیان دے کے تو بڑا لطف آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میں آ رہا تھا، 14ویں کا چاند تھا، چمک رہا تھا، رات کی 14ویں کی تھی، ادھر میرے آقا تشریف لا رہے تھے اور سرکار کے کندھے مبارک پر سرخ دھاری دھار چادر موجود تھی۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ کے چہرے انور کو دیکھتا اور کہتے خدا کی قسم میرے دل نے یہ فیصلہ کیا فائزہ ہوا احسنو اندی من القمر کہ لوگوں یہ چاند سونا نہیں، میرا محمد سونا ہے۔ اور پھر اگر آپ کا
ایمان تازہ ہو الحمدللہ. تو میں پھر ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کرام میرے آقا کے حسن و جمال کی مثالیں پیش کرتے ہیں. کوئی صحابی کہتا ہے جب تم سرکار کے چہرے کو دیکھو گے تمہیں یوں لگے گا جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا ہے. کوئی کہتا ہے جب آقا کو دیکھو گے تمہیں یوں لگے گا جیسے سورج حسن محمدی کا طواف کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے چمکتے ہوئے چاند کی طرح ہے, کوئی کہتا ہے سورج کی طرح ہے, کوئی کہتا ہے کھلا ہوا قرآن ہے. حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا حضور آپ بھی تو بتائیں آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا لوگوں سنو میں نے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی سونی شے دیکھی نہیں. جن کا سینہ ٹھنڈا اونچی آواز سے. اور پھر ذرا دھیان دیجئے میرے آقا کتنے سونے ہیں. آؤ ام خالہ کہتی ہیں, ام خولہ فرماتی ہیں جب حلیمہ سرکار کو لے کر آئی تھی آنے سے پہلے ان کی جھونپڑی میں ہر وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, لیکن جب سرکار تشریف لائے تو ہر وقت چانن ہی چانن تھا. وہ ساری عورتیں مل کے آیا تے حلیمہ تو کچھ دن حلیمہ داستے سے ہی کی گل ہے ہن تے لگتا ہے تو دیوا مسماندی نہیں. حلیمہ بول دیے میں تے جلاندی نہیں. توجہ ہے جی, میں تو جلاتی نہیں ہوں بھئی بجھاؤں تو تب جب جلاؤں. اے حلیمہ بتا تیرا گھر اتنا روشن منور کیوں رہتا ہے؟ حلیمہ پکار اٹھی کہا ما کننا نحتاج الی السراج, جب سے سونے کو لائی ہوں وہ چراغ جلانے بجھانے کے چکر میں نہیں رہتی, سونے کو لے آتی ہوں جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں بھی سویرا. اور ضلع سہیوال کے ایک شاعر نے یہاں خوبصورت نقشہ کھینچا ہے, میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں گویا ام خولہ یہ کہتی تھی کہ نئی فکر دیوا. ایسا تواری میں مجبوری ہے نا, کوئی بڑا نات خاص سننے دا چھوٹے کوئی نہیں سننے والا. آؤچی آقا کو سبحان اللہ. ماشاءاللہ مہمان نے گرامی جوک در جب تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں میں عظمتوں میں ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. اہلا و سہلا مرحبا. اب دھیان دیجئے ذرا محبت سے, آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے گویا حلیمہ سعدیہ یہ کہہ رہی تھی کہ نئی فکر دیوا ڈھونڈن دی مینوں ہاں جدوں لوڑ پیندی چانن دی مینوں, ہاں جدوں لوڑ پیندی چانن دی مینوں. پھر کی کرنیاں ایدے مکھ تو زلفاں جھٹ چاہٹیں دیاں, تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے دی, تو سمجھا سونا جھولا میں جھولے دیا. اور حلیمہ جب لے کر آئیں تھے نا حضور کو, ایسا کرم ہوا حلیمہ پر کہ بکریاں اتنا دودھ دیتی تھی کہ برتن ختم ہو جاتے تھے پر دودھ ختم ہونے میں نہیں آتا. اچھا وہ عورتیں کہنے لگی ایک دن کہ یار آخر وجہ کیا ہے؟ ان کے لوگ کہنے لگے وہاں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں. انہوں نے کہا چرتی تو وہی ہیں. انہوں نے کہا پھر یہ کیا بات ہوئی؟ ہماری بھوکی آتی ہیں ان کی سیر ہو کے آتی ہیں. انہوں نے کہا بس بات یہ ہے یہ حلیمہ کو ہی پتا ہوگا. وہ گئے اور حلیمہ کا دروازے پہ دستک دی. حلیمہ باہر آئی, فرمایا کیا بات ہے کیسے آئے ہو؟ عجیب بات ہے, ہماری بکریاں بھی اسی چراگاہ میں چرتی ہیں جہاں تمہاری چرتے ہیں, مگر ہماری بھوکی آتی ہے تمہاری سیر ہو کے آتی ہے, ہماری دودھ تک نہیں دیتی اور تمہاری اتنا دودھ دیتی ہیں کہ برتن ختم ہو جاتے ہیں پر دودھ ختم ہونے میں نہیں آتا. ماجرا کیا ہے؟ حلیمہ پکار اٹھی کہا بات تو یہ ہے پتہ وتہ مجھے بھی نہیں ہے, بس ایک بات ضرور ہے جاتے ہوئے بھی میرے محمد کو سلام کر کے جاتی ہیں اور جب واپس آتی ہے تو بھی میرے محمد کو سلام. خدا ان کو بھی سیراب کر دیتا ہے, خدا مجھے بھی سیراب کر دیتا ہے. اب دو باتیں ہیں اور بڑی قابل توجہ ہیں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر سرکار کی محبت کا ذوق کتنا ہے. آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. حضرت امام راضی رحمت اللہ تعالی علیہ, علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں, فرماتے جب محشر کا دن ہوگا رب کائنات کی بارگاہ میں ہمارے پیارے پیغمبر رحمت للعالمین ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ اٹھا کے عرض کریں گے کریم میری امت میں نیک بھی ہیں گناہگار بھی ہیں, آج انہیں نہ دیکھ مجھے دیکھ. آج انہیں نہ دیکھ مجھے دیکھ. آواز قدرت آئے گی پیارے ہم بھی تجھے دیکھتے ہیں.
فرمایا پھر پیارے ایک کام تو کر، ایک میں کرتا ہوں۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا جس پلڑے میں نیکیاں تول رہی ہیں ایک بار نگاہ رحمت ڈال، یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پیارے پھر ہوگا یہ، اعمال تلتے رہیں گے، نیکیاں تلتی رہیں گی، پھر میں ان کے اعمال نہیں نگاہ یار کو دیکھوں گا۔ لیکن آئیے ہم حضور کے غلام ہیں، آج عہد کریں نماز نہیں چھوڑیں گے، نہیں بولیں اونچی آواز کے ساتھ، عہد کریں نماز نہیں چھوڑیں گے، کسی کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، اپنی عزت و عصمت کے ساتھ دوسروں کی عزت و عصمت کا بھی لحاظ رکھیں گے۔ اللہ کی عزت کی قسم بس یہ کر لو، باقی جنت تو ہے ہی تمہاری۔ لیکن جملہ سنیں، رسول کرم بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، اللہ کی قسم حضور کی عظمت کا اتنا حسین جملہ پیش کر رہا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایسے حضور جلوہ گر ہیں، وہ آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا حضور بڑی دوروں آیا تے مہربانی ہو جاوے، کرم ہو جاوے، کوئی نظر رحمت فرماؤ، نظر رحمت فرماؤ۔ اچھا حضور نے دیکھا، فرمایا کیا بات ہے؟ حضور ہمارے پنڈ میں ہر طرف پانی کڑوا ہی کڑوا ہے، کسی سیانے بندے نے ہمیں بتایا کہ اس جا دے اتے خوہ کھٹو تے اتھے میٹھا پانی نکل سی، تو ہم نے پیسے کٹھے کیے پنڈ والوں نے، بستی والوں نے، اور یہاں پہ جناب کنواں کھودا، لیکن جب پانی نکالا تو پھر کڑوا ہی کڑوا۔ اچھا میرے نبی نے فرمایا آئے کیا کرنے ہو؟ حضور میں نے ان بستی والوں سے کہا ہے اوے گل سنو، اگر تسی چاہو نا تے خوہ میٹھا ہو سکتا ہے، اگر چاہو تو یہ کنواں میٹھا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا سنو، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اگر وہ محمد عربی اس محفل میں آ جائیں اور اس جگہ آ کر اپنا لعاب ڈال دیں یا ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو اللہ مصطفیٰ کی دعا کا صدقہ، لعاب مصطفیٰ کا صدقہ اس کنویں کو میٹھا فرما دیں۔ اچھا جی، انہوں نے کہا یار یہ ایسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ہو جائے تو پھر وہ سارے پنڈ والے کہنے لگے اگر ایویں ہو جاوے نا تے اسی تیرے نال وعدہ کرنے ہیں، اللہ دی قسم اسی تیرے محمد پاک دا کلمہ پڑھ لواں گے۔ لو جی وہ آ گئے سرکار کے پاس، حضور اب مہربانی کریں چلیں، میرے نبی تھے کسی موج میں، فرمایا بتا تو اس کا نام کیا رکھا ہے کنویں کا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے اس کا نام رکھا ہے بیسان۔ میرے نبی نے فرمایا یہ نام غلط ہے، اس کا نام رکھو نعمان۔ وہ بھی موج میں تھا، اس نے کہا جی ہو گیا، سرکار نے فرمایا ہو گیا، تو پھر جا کے ویکھ لو وہ کنواں بھی میٹھا ہو گیا۔ اچھا بڑی قابل توجہ بات ہے، اس صحابی نے آگے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیا بات ہوئی، آپ گئے نہیں، لعاب دہن ڈالا نہیں، ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی نہیں، کنواں کیسے میٹھا ہو گیا؟ اب سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا۔ میرے نبی کی بارگاہ میں اس صحابی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ بڑے اطمینان کے ساتھ چوڑا ہو کے چلا، چہرے پہ اطمینان ہے، مسکراہٹ ہے، تبسم ہے، جا رہا ہے۔ جب بستی والوں نے دیکھا کہ یہ تو اکیلا آ رہا ہے، اس نے تو کہا تھا اپنے آقا کو ساتھ لاؤں گا مگر یہ تو تنہا آ رہا ہے، انہوں نے زور سے آواز دی، اس نے کہا او بھائی صاحب تم نے تو کہا تھا سرکار کو لے کے آؤں گا، ارے اکیلے آ رہے ہو؟ نہیں آئے نا وہ؟ فرمایا نہیں جا کر دیکھو کنواں میٹھا ہو چکا۔ انہوں نے کہا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ وہ آئے نہیں، کرم فرمایا نہیں، لعاب ڈالا نہیں، دعا فرمائی نہیں، تو کنواں کیسے میٹھا ہو گیا؟ اب سنو ایمان تازہ ہوگا، اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے جس کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اس نے کہا بات سنو، میں گیا حضور کے پاس، ساری واقعہ سنایا اور حضور نے فرمایا نام کیا رکھا ہے؟ ہم نے کہا حضور بیسان۔ فرمایا یہ نام تو غلط ہے، اس کا نام رکھو نعمان۔ میں نے کہا جی ہو گیا۔ فرمایا پھر جا کر دیکھ لو کنواں بھی میٹھا ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا یار آپس میں کہنے لگے اوے گل دس ہوئے اے نا بدلن نال بھی خوب میٹھے ہو جاندے نے، یا تو تسا گنگے ہوئے یا ویسے کوئی مسئلہ ہے تو اونچی بولو یار۔ اگر حضور کی عظمت پہ بھی نہیں بول سکے پھر کب بولو گے؟ ابھی انشاءاللہ چند لمحوں کے بعد، جی چند عرصے کے بعد پھر ووٹوں کا موسم آنے والا ہے، سارے بولیں گے، لیکن آج بول لو۔ حضرت شیخ سعدی کہا کرتے تھے زباں کا بود در کہاں جائے گی، ثنائے محمد بود دل پذیر، اور زبان وہی چنگی ہے جڑے یار
दे ना दे बोले। एक और या चौकिया को इस मोहब्बत के साथ सुनिए और सुनिए। वो आपस में कहने लगे, हाँ यार ये दसो कि ना बदलन नाल भी खूह मिठे हो जाते ने। और सियाना बंदा खलोता है सी नाल, उन्हें क्या गल सुनो, आप सारे मिल के भी इस खूह दा नाम बार बार बदलते रहिए ते अल्लाह दी कसम कभी भी मिठा ना होवे, लेकिन मोहम्मद अरबी को रब ने वो शान अता की है कि अगर एक बार महबूब का लब हिल जाए तो रब मीठा फरमा देता है। अच्छा, उनका जो सरदार था बड़ा रईस, उसको उन्होंने बुलाने का पाजी तुसी बड़े सरदार हो ते आ जाओ, तुसी तो शुगर भी नहीं जी ते बीपी भी तुम्हारा ठीक है, तुसी चेक करो। लो जी, एक उन्होंने कहा पानी निकालो, पानी निकाला गया। जब उसने पहला घूंट लिया ना, उसका चेहरा बदल गया, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, अजीब अंदाज था। उन्होंने कहा हाजी बताओ, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं जरा आगे तो चेक करो ना, थोड़ा उठो चेक करो, इथो चेक करो। चारों कोनों से जब वो कुएं का पानी चेक हो गया, उन्होंने कहा भाई साहब बोलो भी सही, चुप करके खड़े हो। उसने कहा यार मैं अकेला बोलूं, तुम सारे बस्ती वाले मिल के बोलो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाकई अल्लाह ने मुस्तफा के नाम बदलने की बरकत से इस कुएं को मीठा फरमा दिया। आखिरी बात और गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ बढ़ाऊंगा, सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। मेरे आका की शान कितनी बड़ी है। अबू जहल मेरे नबी की तारीफ सुन के खुश नहीं होता था, लेकिन आशिक खुश होते थे। अबू बकर खुश होते थे, जनाबे उमर पाक, उस्मान वाली, ये सारे सहाबा की जमात हुजूर का जिक्र सुनती, चेहरों पे मुस्कुराहट होती, जैसे आप आज हुजूर के जिक्र पे खुश हो रहे हैं। उसने 2 आदमी मंगवाए मुल्क के शाम से। एक वो था जो चेहरा देखकर बता देता था कि ये सच्चे का है ये झूठे का। आपको पता है ना आज ऐसी मशीनें इजाद हो चुकी हैं जी, जो फेस पढ़ के भी बता देती हैं, गुफ्तगू सुन के भी बता देती है झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। लेकिन सुनिए, चेहरा जहन की अक्कासी करता है। वो जब लेके आया मेरे नबी मुल्क के पाक नबी हरम मक्का में जलवागर हैं, और ये मुल्क शाम से लेकर आया। और जो चेहरा देखने, उनमें 2 आदमी थे, एक था जो चेहरा देखता था और दूसरा वो था जो नजूमी था। जब ये लेकर आया सरकार के करीब, सरकार मस्जिद हराम में जलवागर हैं, बाबे बनी शैबा से आया। जो चेहरा देखने वाला था उसने कहा कि भाई वो अबू जहल ने पूछा कि तुमने देखना है, गौर से देखना है और फिर बताना ये सच्चे हैं झूठे हैं माज़अल्लाह। उसने कहा कहाँ बैठे? कहना देखो वो बैठे हैं। उसने कहा 1 मिनट तुम ठहरो, मैं उनके पास जाता हूँ, तवज्जो से देखता हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा ये कैसे हैं। उसने कहा ना भाई ना, उधर नहीं जाना। नहीं समझे? उधर ना जाना। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा बात ये है, ये ऐसे अखलाक वाले हैं जो इनके पास जाता है वो इन्हीं का ही हो जाता है, इनके पास ना जाना। लो जी, इधर उसने देखा, उधर मेरे आका की निगाह पड़ी, और बात जो सब एक निगाह की होती है, सरकार की निगाह पड़ी। आला हज़रत कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। मेरे मोहम्मद अरबी की उस बंदे पर निगाह क्या पड़ी, काया पलटी, वो जहन्नमी से जन्नती बन गए। उसने अबू जहल से कहा अबू जहल ये बता ये कहता क्या है? उसने कहा ये कहता है मैं अल्लाह का नबी हूँ। अच्छा, और क्या कहता है? कहता है जी मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह ने कुरान दिया, ये दिया वो दिया, ये करो वो करो वो करो वो करो वो करो। अब उस शख्स ने क्या कहा, चेहरा देखने वाले ने अबू जहल से, उसने कहा अबू जहल फिर हया कर, इसमें भी कुछ शक है? ओए हया कर, इसमें भी शक? उसने अजीब बात है, बुलाया मैंने और नात इनकी पड़ता है, खर्चा मेरा और चर्चा इनका करता है। उन्होंने कहा ओए बात सुन, तुझ पे तासुब की पट्टियां बंधी हैं। देख मैंने बड़े बड़े चेहरे देखे हैं, पर कसम खा के कहता हूँ ऐसा सोना चेहरा मैंने कहीं भी नहीं देखा। अभी कलमा भी नहीं पढ़ा था और हुजूर कलमा पढ़ने से पहले कहता है नबी जैसा नहीं देखा। इसका मतलब ये है कलमा होता ही उसी का है जो मुस्तफा को बेमिसलो बेमिसाल मान के कलमा पढ़े। अब दूसरा था नजूमी, किस्मत का हाल पूछिए, और हमारे भी कितने ज़ईफ़ अकीदे होते हैं। और ये साड़ी फाल देखो जी, हमारे जनाब हाथ देके लकीरें देके कहाँ जा रही हैं। मैंने कहा अगर इन नजूमियों को अपनी किस्मत का पता होता तो खुद क्या जून की गर्मी में फुटपाथ पर मरते। ऐ लोगों सुनो,
اگر کبھی تمہیں اپنی قسمت کا ستارہ چمکتا دمکتا نظر آئے، خدا کے لیے ادھر ادھر مت بھاگو، کبھی نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے حضور سجدہ کر کے دیکھو، پھر دیکھو تمہیں برکتیں کیا ملتی ہیں۔ آئیے سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ ایک شخص ہے، خدا کے لیے سنیے، ایک شخص ہے، عورت ہے، رو رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پوچھتی ہے مجھے حضور کے در کا پتہ بتاؤ، بتائے گا حضور وہاں بیٹھے ہیں۔ وہ آئی، میری طرف دھیان دینا، بڑی قابل توجہ بات ہے، ایسے اس نے ہاتھ باندھے حضور کے سامنے اور عرض کی حضور مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا تم سے؟ حضور میرا شوہر سفر پہ تھا، اسے آنے میں بہت دیر ہوئی، کافی عرصے بعد وہ آیا، اس کی غیر موجودگی مجھ سے گناہ ہو گیا، بدکاری ہو گئی، اور ضمن میں ایک بچہ ہوا، ہم نے اسے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد اسے سر کے مرتبان میں ڈالا اور وہی سر کا آگے میں لوگوں میں بیچتی رہی ہوں۔ اب جب کہ میرا ضمیر جاگا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے بتائیں میرے ان گناہوں کی سزا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو تم نے گناہ کیا ہے اس کی سزا رجم ہے، سنسار کیا جائے گا، پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ تم مر جائے۔ جو تم نے بچے کو قتل کیا، قتل کی سزا قتل ہے، اور جو تم آگے لوگوں میں اس طرح سرقہ بیچتی رہی ہو، یہ تم نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے۔ حضور نے اس کے 3 گناہوں کی 3 سزائیں بتائیں، توجہ ہے؟ لیکن جو اگلا جملہ حضور نے کہا وہ سننے کا ہے۔ سرکار نے فرمایا تیرے ان 3 گناہوں کی تو یہ سزا ہے، لیکن جس طرح تو گھبرا کے آئی تھی میں تو یہ سمجھا کہ شاید تیری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ ماشاءاللہ مہمانان گرامی جلوہ گر ہیں، درمیان ماشاءاللہ اور مہمان گرامی بھی جلوہ گر ہو گئے، اہلا و سہلا مرحبا، شاہ صاحب تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سب احباب کا آنا اور قدم رنجا فرمانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے۔ وہ میں جو جملہ عرض کر رہا تھا بس اس کو کمپلیٹ کر کے اور صاحب دعوت کی خواہش پر ایک نعت کے چند اشعار پیش کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، اور پھر حضرت کے واعظ و نصیحت سے بھی ہم مستفیض ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا تیرے ان 3 گناہوں کی یہ سزا ہے، لیکن جس طرح تو گھبرا کے آئی تھی میں یہ سمجھا کہ شاید تیری عصر کی نماز قضا ہوگی۔ آج ہم نمازوں سے کتنا دور ہو گئے، کس قدر ہم غفلت میں پڑ گئے۔ خدا کے بندو یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر، یہ آیات بار بار پکار کے ہمیں کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا جس دن ہر راز کھول دیا جائے گا اور ہاتھ میں کتاب تھما دی جائے گی، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ وہ جب نام اعمال کتاب کو اپنے ہاتھ میں لے کے پڑھے گا تو وہ تو حیران رہ جائے گا کہ ہر چھوٹی اور بڑی شے کو بیان اس کے اندر کر دیا گیا۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے، اس کا اٹھنا با مقصد ہو، اس کا بیٹھنا با مقصد ہو، اس کا چلنا با مقصد ہو، اس کا مسکرانا با مقصد ہو۔ کنتم خیر امہ، تمہیں بہترین امت بنایا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے نکلو اور تم اپنی ایسی سیرت اور صورت پیش کرو کہ لوگوں کا دل چاہے کہ اگر یہ مسلمان ہے تو ہمیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ آخری جملہ، حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا جب جنازہ ہوا تو عیسائی اور یہودیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں نے چاہا کہ ان کا دیدار کریں کیونکہ بڑے سونے تھے، اور لوگ کہتے تھے جس مصطفیٰ کی امت کا محمد امتی اتنا سونا ہے، پتہ نہیں ان کا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سونا ہوگا۔ وہ تشریف لائے جی۔
تشریف لائے، فوت ہو گئے، لوگ آئے کہ جنازے کو کندھا دیں، دل چاہا۔ اب علماء نے بیان کیا، کہتے ہیں جس شخص نے امام محمد کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دیا، اللہ نے اسے کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمایا۔ حضور والا ایک وہ لوگ تھے کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو کلمہ بانٹ رہے ہیں، ایمان بانٹ رہے ہیں، اور لوگوں کے دل چاہ رہے کہ ہم کلمہ پڑھیں۔ اور ایک ہم ہے کہ لالو پرساد نے کہا تھا جب اس نے عرب کا چاند نامی کتاب لکھی اور حضور کی سیرت کے انمول موتی لکھے، کسی نے اس سے کہا تھا اے لالو پرساد اچھا ہوتا کہ تم کلمہ پڑھتے۔ اس نے کہا ہاں، جب حضور کی سیرت کو دیکھتا ہوں دل چاہتا ہے کلمہ پڑھوں، لیکن جب تم مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ جیسے ہندو ہوں ویسے ٹھیک ہوں۔ خدا کے لیے آج ہم اپنے آپ کو بدل لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، اپنی سیرت و صورت کو مصطفیٰ جان رحمت کی طرف ہمیں اپنانے کی توفیق دے، اور ہمارا مرنا جینا سب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔